ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید میں اللہ کریم نے مختلف پہلوؤں سے لفظ احسن کا استعمال کیا ہے۔ احسن، لفظ احسن یہ حسن سے ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبی کو، خوبصورتی کو، اور احسن میں جو مبالغہ کی حد تک حسن پایا جائے، یعنی کسی چیز میں حد سے زیادہ حسن پایا جائے تو اسے احسن کہتے ہیں۔ جیسے بہت شریف کو اشرف کہتے ہیں، یعنی شریف سے اشرف، کریم سے اکرم، کامل سے اکمل۔ تو جو اس صیغے کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے اس میں اس چیز کا جو انتہائی معنی ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اگر حسن کو ہم اس کا ترجمہ ہم کریں خوبی یا اچھائی، تو انتہا درجے کی جو اچھائی ہے اسے احسن کہیں گے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ مختلف معنوں میں اور مختلف حوالوں سے استعمال کیا ہے، اور ویسے تو اس کی امپلیکیشنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں صرف چند پہلوؤں سے جس کا قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا ہے اس کا میں حوالہ عرض کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ النساء کی میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اچھا، حسین، خوبصورت، بہترین دین کس کا ہوگا جو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ اور پھر کہا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ خود محسن ہو جائے، یعنی درجہ احسان کو پہنچ جائے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ جس احسن دین کی بات ہو رہی نا، دین کا یعنی بہترین، کامل ترین، اعلیٰ ترین دین کی، یہ وہ دین ہے جو ملت ابراہیم حنیف ہے، جناب خلیل اللہ کا دین ہے، ان کی ملت اور ان کی شریعت ہے۔ اور پھر کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کریم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ رک کر اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں نے عرض کیا کہ ہم بنیادی طور پر قرآن کی اصطلاحات سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ کہاں کہاں کس کس اسپیکٹ میں اسے استعمال کیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ احسن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دین بہت ہیں زمانے کے اندر، لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے دین بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک دین اکبری تھا۔ اکبر بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے جو دین الہی کے نام سے یا دین اکبری کے نام سے جاری کیا تھا، اس نے مختلف یہاں وہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں اکٹھی کر کے، کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی عیسائیوں کے، وہ ان کو جمع کر کے ایک دین کا نام دیا۔ معاذ اللہ اس کے مشیر بھی اسی طرح سے تھے، جو ہے نا وہ ملا دو پیازا، اور یعنی وہ سارے اس کے مشیر تھے، اور وہ اسے سکھانے والے تھے۔ اور بادشاہوں کی تو جو ہے نا وہ ایک مت ہوتی ہے، بس جس وقت ماری جائے تو وہ پھر اپنے اس طرح کے نمونے وہ کرتے ہیں، تو اس کی مت ماری گئی، اس نے دین اکبری ایجاد کیا۔ تو اللہ کریم نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو ایک لحاظ سے اس بات کی ذمہ داری بھی دی، اور ان کے ذریعے سے اس کام کو لیا کہ انہوں نے صحیح خالص سنت اور شریعت جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس لیے انہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین بہت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین دین انسانیت کے لیے وہ دین ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر دے، اللہ کے حضور بچھا دے۔ اسلم وجہہ کا مطلب ہوتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے چہرے کو کسی کے لیے جھکا دیتا ہے نا، تو یہ ادب اور تعظیم کی اعلیٰ ترین علامت ہوتی ہے۔
مراد اس سے یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں گم کر دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دے، اپنی عادات کو چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی عادات، اپنی شریعت، اپنے جو یعنی قواعد اور ضوابط ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کے قاعدے اور ضابطے پر چلنا شروع کر دے، اسے کہتے ہیں اسلم وجہہ للہ۔ اللہ کریم نے پوری کائنات کی مثال پیش کر کے کہا ہے کہ جتنی بھی زمین و آسمان کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تابع ہیں، اور اللہ کی تابع کون؟ یعنی بڑی بڑی مخلوقات۔ انسان تو ان کے مقابلے میں بڑی حقیر سی چیز ہے نا، بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ قوت کے اعتبار سے بھی یہ بڑا کمزور ہے، اس سے کہیں زیادہ قوت والی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور علم کے اعتبار سے یا اپنی جسامت کے اعتبار سے بھی یہ انتہائی کمزور ہے، اس سے بڑی بڑی جسامت والے، ظاہر ہے اب ہاتھی اور انسان کی جسامت کا کیا موازنہ ہے؟ کوئی جو نا وہ انسانی معاشرے کے اندر جو سب سے بڑے قد والا ہے وہ بھی، یا سب سے بڑی جسامت والا بھی ہاتھی کی جسامت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اونٹ، زرافہ، اس طرح کی بے شمار دوسری مخلوقات ہیں۔ پہاڑ ہیں یہ زمین کے سینے پر گڑے ہوئے، اتنے بھاری پہاڑ، یہ بھی انسان سے طاقت میں کہیں زیادہ ہیں اور جسامت میں کہیں زیادہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان سے جسامت میں، قد و قامت میں بڑی ہیں، وہ بھی اللہ کی مطیع ہیں۔ تو انسان کو تو چاہیے کہ یہ کمزور نمانہ سا، خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور سا بندہ یہ کیوں اللہ کی مرضی کے خلاف اکڑ اکڑ کر چلتا ہے؟ اس کو کیا کہا؟ احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سب سے بہترین دین اس شخص کا ہے جو اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ ملت ابراہیمی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے نا ڈسٹنگش کیا ہے، ممتاز کیا ہے ہمیں، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری امتوں سے، اور یہود و نصارہ کو دعوت دی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اولاد ابراہیم سمجھتے ہو تو پھر اس ملت کی پیروی کرو جو ابراہیم کی ملت تھی، اور اسی دین کا تتمہ اور اسی دین کی تکمیل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا انہیں ایک لحاظ تو اس لیے قرآن نے بار بار ملت ابراہیم کی بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک کامن پرسنالٹی ہیں تینوں بڑے مذاہب کے اندر۔ اس وجہ سے کہا کہ تم اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا، اللہ نے ابراہیم کو وہ مقام بخشا کہ اسے مقام خلیلیت کہتے ہیں۔ خلیل ایسے یعنی عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، عربی زبان میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صدیق بھی، رفیق بھی، زمیل بھی، اور یعنی خلیل، یہ سارے دوست کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں۔ تو اس لفظ کے خلیل کو استعمال کر کے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ لفظ استعمال کر کے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے کہ ہم دینوں میں سے بہترین دین کو قبول کریں، ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس کے نتیجے میں اللہ کی خلت یعنی اللہ کی دوستی ملے گی، اس کے نتیجے میں اللہ کا دوست ہونا میرے اور آپ کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دوست کہلائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اسی احسن جو ہے نا وہ کسیغے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا یہ عظیم ترین کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے نا، اچھا بائی دا وے وہاں پہ بھی اللہ نے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ وہ کیا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر ہم آپ کو بہترین کہانیاں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور وہاں اس کہانی میں یہ فرمایا ہے کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یعنی پیغمبروں کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے کی جو بات ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اچھا کسی اور سے کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری اچھی باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے کہا کہ احسن القول، باتوں کے اوپر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہے، سب سے ہیوی اور سب سے زیادہ وزندار کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے، اللہ کی طرف لوگوں کے رجوع کرانے والی، اللہ کا تعارف کرانے والی بات، یہ احسن القول ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین بات نازل فرمائی ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ کتابا متشابہہ. یہ جو کتاب مجید ہے، یہ جو قرآن حمید ہے، فرقان حمید، یہ اللہ نے نازل کیا ہے. اس کا کمال کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے اس کلام کا کمال یہ ہے کہ متشابہن، اس کی صورتیں، اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن بندوں کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں، جب یہ کلام سنتے ہیں. اس کلام کو سن کر اور اس کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے ہیں. تلین جلودہم یعنی ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر کی طرف. اور اس کی یہ اللہ نے اسے احسن الحدیث قرار دیا ہے. ہم اپنا وقت جو ہے وہ ظاہرہ نیٹ سرفنگ میں اور دوسری بہت ساری چیزوں میں اور دنیا جہان کے اس کاموں میں ضائع کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جسے احسن الحدیث کہا ہے اس کتاب کو کھولنے کی کبھی زحمت ہم نے نہیں کی. قرآن مجید اللہ کا خاص انعام ہے. یہ خطاب الہی ہے نا، یہ کلام الہی ہے. اللہ نے اس کلام کو خود یعنی فرمایا ہے اس کلام کو، اور پھر یہ کلام اللہ نے نازل کیا ہے. اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا جب دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، ذرا غور سے سنیے گا، میرا جب جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری شان اسے کہتا ہوں سبحانک اللہم، تیری پاک ذات ہے، وبحمدک، تو بڑی خوبیوں والی ذات ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بہت اونچا ہے. یہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. کبھی نماز کو نا اللہ سے باتیں کرنے کے انداز میں پڑھے. آپ یقین جانیں نماز کا لطف آپ دیکھیے گا. میں پوری یعنی گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، نماز کو پورے شعور کے ساتھ کسی دن ادا کر کے پورے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے باتیں کرنے کے انداز میں پڑھ کے نکلیں، آپ کو وہ نماز اپنی زندگی کی نمازوں پہ بھاری نظر آئے گی. آپ باہر نکلیں گے، آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر لوگ بتائیں گے کہ بندہ نماز پڑھ کے آیا. ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی قید کاٹ کر آئے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ اللہ سے ملاقات کے بعد تو سرشار، فرحان، مسرور اور شادمان ہو کر بندے کو باہر نکلنا چاہیے. چہرے سے ایسے خوشی پھوٹی پڑ رہی ہو کہ یہ بندہ اللہ سے مل کے آ رہا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یعنی نماز اللہ سے باتیں میں کروں، اور قرآن یہ کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھے کہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے. کتنا خوبصورت خطاب ہے اللہ کا. اللہ نے اسی لیے اسے احسن الحدیث کہا ہے. اور میرا اور آپ کا معاملہ معاذ اللہ یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے کوئی مارے باندھے رمضان میں کسی حد تک جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ کوئی تھوڑا سا تعلق قائم کر لیتے ہیں، وہ بھی جو خوش نصیب ہوتے ہیں. ورنہ پورا سال ہم قرآن اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی ختم قرآن کی کوئی محفل ہو، کوئی قرآن خوانی کی، کوئی سال ثواب کی، کوئی اس میں تو آ کے پارے کو جو ہے نا وہ کھول کے ورق ادھر ادھر پلٹ لیتے ہیں. ہمارا عمومی رویہ قرآن کے حوالے سے یہی ہے. حالانکہ قرآن تو روزمرہ کی کتاب ہے نا. قرآن تو وہ ممتاز مفتی نے کہا کہ قرآن تو بیڈ بک ہونی چاہیے کہ آپ کے سرانے پڑی رہنی چاہیے، کہ آپ سوتے ہوئے بھی اسے دیکھیں، صبح اٹھنے کے وقت بھی اسے پڑھیں، اس سے کوئی رہنمائی لیں کہ میں نیا دن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اے قرآن میری رہنمائی کر کے میں کیا کروں. گویا یہ، اور اس کے علاوہ بہرحال احسن الحدیث. پھر اللہ کریم نے احسن الصبغہ کہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کے رنگ سے مراد وہ یعنی کلر نہیں ہے کہ گرین یا یلو یا بلیک یا وائٹ، وہ کلر مراد نہیں ہے. صبغہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جب اللہ والا ہو جاتا ہے نا تو ایک خاص رنگ میں رنگا جاتا ہے. دور سے لوگ اسے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. حضرات صحابہ کرام نے کبھی اپنے نام کے وزٹنگ کارڈ نہیں چھپوائے، کبھی انہوں نے اپنے گھروں کے باہر نیم پلیٹ نہیں لگوائی، کبھی اپنے ٹائٹل انہوں نے لکھوا کے نہیں. کسی صحابی کے نام کے ساتھ آپ نے سنا ہے حاجی عبداللہ ابن مسعود یا جناب الحاج عبداللہ ابن عباس؟ نہیں، انہوں نے کوئی ٹائٹل نہیں. یا قاری، شیخ، مولانا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا آپ نے سنا ہو کہ عبد الرحمن ابن عوف سخیوں دے بادشاہ،
انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ ٹائٹل نہیں لگائے. کیا ہوتا تھا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ پڑے سجدوں کے نشانوں سے پتہ چلتا تھا یہ اللہ والے ہیں. اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے نا قرآن میں، سیماہم، کہا ان کے چہرے دیکھو، ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں سے نظر آ جائے گا یہ اللہ والے ہیں. ہم عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، انہیں ان کی طرف نگاہ اٹھے اور بندے کو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والوں کو ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ والوں کو اپنے تعارف کی اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہا جا رہا ہے کہ احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، یہی بہترین رنگ ہے.